اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ ناظرین، گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ سویڈن میں ایک بڑا دل دکھا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص نے عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کی مقدس کتاب کو سر عام جلا دیا۔ اس کے بعد پوری دنیا میں مسلمان عید کا دن عید کے تہوار کی طرح نہیں منا سکے۔ بہت زیادہ دکھ ہوا، بہت زیادہ افسوس ہوا، اور اس کے مظاہر بھی ہم نے دیکھے۔ قرآن کریم کا حکم، قرآن کریم کا دعویٰ اور قرآن کریم کا اعلان یہ ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ تم جو بت پرست ہیں، بت کو پوچھتے ہیں، تم ان کے بتوں کو بھی کچھ نہ کہا کرو، ان کو برا بلا مت کہا کرو، گالیاں مت دو۔ لہٰذا قرآن کریم ہم تمام مسلمان آسمانی تمام کتابوں کے احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں اور اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں، اور دنیا یہ یاد رکھے کہ مسلمانوں کی جان سے عزیز اللہ کے نبی ہیں، ہماری نبی ہیں، ہماری جانوں سے عزیز ہمارا قرآن ہے۔ لہٰذا ہم اس کی احتجاج کرتے ہیں، اور پرامن احتجاج پوری دنیا، مسلم قوم، پوری مسلم امہ احتجاج میں ہے۔ لہٰذا ہمیں یورپ اس کا موقع نہ دے ہمیں بار بار احتجاج کرنے کی، اور اگر یہ حد سے جو ہے نکل گئے تو پھر اس کو بجا کرنا، اس کو قابو کرنا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے۔ لہٰذا ہم ان سے جو ہے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی عزت کریں، احترام کریں، جس کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے، قرآن کریم کی عظمت کی، قرآن کریم کی جلالت کی، قرآن کریم کی رتبے کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون۔ لہٰذا ہمارا احتجاج ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تمام یورپ قوم سے، وہ جو دل میں بغض رکھتے ہیں اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، ان کو ہم انتباہ کرتے ہیں کہ وہ اس سے باز آ جائیں اور تمام کتابوں کی جو وہ عزت کریں، خاص طور پر قرآن کریم کی۔ یہی ہم جو ہے ہمارا جو ہے احتجاج ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے اور اپنی ایمان کے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ، ہم اس کے لیے باہر نکلے ہیں، اور ان قوام کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ان کا احترام کریں، ہماری جو قرآن کی عزت کریں، اس کی توہین نہ کریں۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔ امت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ پاکستان ٹیلی ویژن آج پوری قوم کی آواز ہے۔ پوری قوم یوم تقدس قرآن کے لیے آج میدان میں ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ، پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کی تمام انتظامیہ اور قیادت، بالخصوص ہمارے ایم ڈی سہیل احمد خان صاحب، اور سب لوگ اس احتجاج میں شریک ہیں، اور ان کی ہدایت ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے تمام چینل اس موقع پر قوم کی آواز بنے اور پوری دنیا کے سامنے قرآن مجید کی حرمت کے پیغام کو نشر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اس کا ابلاغ کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ پوری قوم، پوری انتظامیہ کی، ہماری پوری قوم کے ساتھ ہم نوا ہو کر کھڑی ہے۔ ہماری مینجمنٹ، ہمارا ایک کارکن پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک جذبے کے ساتھ اس مہم میں شریک ہے۔ ہمارے سب لوگ اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، اور پاکستان ٹیلی ویژن کے تمام چینل آج حرمت تقدس قرآن کے لیے یکجا ہیں۔ جو آج کل دور جدید میں پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات کی جا رہی ہے، کوئی نہ کوئی مذہب کا ہر ایک ماننے والا ہوتا ہے، اور مکالمہ بین المذاہب کے حوالے سے یہ بات انتہائی اہم ہے، جیسا کہ ابھی ہمارے بزرگ شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ ہمارے دین کی ہدایات تو یہ ہیں کہ کسی کے ہمارے نزدیک جو جھوٹے خدا ہیں ان کی بھی توہین نہ کی جائے، اور یہ کتابیں آسمانی جو ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، چاہے تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، صحف ابراہیم ہو، صحف موسیٰ ہو، یا قرآن کریم ہو۔ تو لہٰذا ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، اور عالمی برادری کی یہ ذمہ داری ہے کہ باہمی امن باہمی کے لیے اور پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے ہم کسی اور کی چیزوں کو چھیڑے نہیں اور اپنے عقائد کو چھوڑے نہیں۔ تو آج یہ جو برملا حکومتی سرپرستی میں
इस किस्म की तौहीन आमेज़ चीज़ों की कोशिश की गई है, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत भी करते हैं और साथ के साथ हमारी ये ज़िम्मेदारी भी बनती है कि हमारे अमल से, कौल से, किसी चीज़ से कुरान पाक की बेहुरमती न हो, कुरान पाक को नज़रअंदाज कर देना, कुरान पाक को ज़िंदगी में नाफिज न कर देना, ये भी हमारी तरफ से अमली नहीं, एतक़ादी नहीं, लेकिन किसी दर्जे की कमी है। तो अल्लाह पाक इन दोनों कमियों को दूर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम अज़मते कुरान के हम रिफ़ाते कुरान के हम हुर्मते कुरान के। रिसेंटली जो हाल ही में ईद के दिन स्वीडन के अंदर कुरान पाक को जलाने की, बेहुरमती करने की एक कोशिश की गई और जो गुस्ताखी की गई, उसके हवाले से मैं एक मुस्तकिल हल की तरफ जाना चाहूँगा। इससे पहले फ़्रांस ने ये काम किया, उससे पहले डेनमार्क ने किया और मगरिब की तरफ से गाए बगाए मुसलसल ये काम चलता आ रहा है। 1.5 से 2 अरब इंसानों का, मुसलमानों का मामला है और आलमी इंसानियत के इदारे, यूनाइटेड नेशंस, OIC, ये सब खामोश हैं। मुसलमानों को यूनाइट होने की ज़रूरत है, मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और एक जिस्म, एक जान होकर OIC के मुर्दा जो जिस्म है उसको ज़िंदा करके इंटरनेशनल लेवल पे डिप्लोमेटिकली बायकॉट करने की ज़रूरत है। हम अगर इंडिविजुअली बायकॉट करते रहेंगे उससे कोई हल नहीं निकलेगा। हमें ब्लास्फेमी का, कुरान की बेहुरमती का और जितनी भी और रिलीजियस फिगर्स हैं इनकी बेहुरमती का कोई मुस्तकिल हल निकालना है। इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर केस फाइल करने की ज़रूरत है ताकि हम मुस्तकिल इसका कोई हल करें। जैसे होलोकॉस्ट पे दुनिया में बात करना नामुमकिन है और उसे जुर्म समझा जाता है, ऐसे ही मुसलमानों की या किसी भी और मज़हब की कोई मुक़द्दस हस्ती है या किताब है, उस पर बात करते हुए भी कोई उसके सामने कोई कानून हो, कोई कायदा होना चाहिए, कोई इंटरनेशनल रूल होना चाहिए ताकि वो जब ये काम करे तो उसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एड्रेस करे, वो एक इंटरनेशनल क्राइम एड्रेस किया जाए। होलोकॉस्ट चंद लाख लोगों का मसला है और जो ब्लास्फेमी है ये 1.5 से 2 अरब मुसलमानों का मसला है, तो इस पे क्यों नहीं कानून साजी हो सकती। तो हमारा ये कहना है इस पे कि इस पे कानून साजी होनी चाहिए और मुसलमानों को मुत्तहिद होकर इस पे इंटरनेशनली काम करना चाहिए। स्वीडन में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, मगरिब की तरफ से ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है। फ्रांस ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके शाया किए, इसी तरह ये स्वीडन ने अब जो कुरान पाक की सरकारी लेवल पर बेहुरमती कराई गई है, इससे पूरी उम्मत मुस्लिमा के दिल मजरूह हैं। हम मुसलमान हुक्मरानों से ये अपील करते हैं कि आप इसमें अपना किरदार अदा करें और मगरिब की इस फाशिस्ट के ख़िलाफ़, मगरिब की इस यलगार के ख़िलाफ़ अपना किरदार अदा करते हुए इस्लाम के लिए और शायर इस्लाम के लिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए, हज़रात साहबा किराम के लिए, उनकी मुक़द्दस शख्सियात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी क़वानीन बनवाएँ ताकि मुसलमानों के ये जज्बात जो मजरूह हो रहे हैं ये बंद हों। जैसे कि आपके सामने है ये वाक़या रुनुमा हुआ है स्वीडन में, तो हम इसकी पहले तो पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और जैसे कि अल्लाह ताला ने ख़ुद इसके कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है, जिस तरह कुरान में इरशाद है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, तो हमारे भी उस पर फ़र्ज़ बनता है एज़ ए मुसलमान कि हमने उसको फ़ॉलो करना है। एज़ ए मुसलमान हमारे पे ये ज़िम्मेदारी है कि वैसे तो अल्लाह ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद लिया है, लेकिन हम बतौर एक उसके अपने महबूब की उम्मती कि हमने उसके महबूब की उम्मत पे जो कुरान नाजिल हुआ है उसकी हिफाजत भी करनी है और जहाँ जहाँ ये वाक़यात होंगे हम उसके गिरबान से भी उसको पकड़ेंगे और जहाँ तक हो सकता है हम इसकी मज़म्मत भी करते हुए इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहरा भी करेंगे कि हमारे हुकूमत को भी चाहिए। बेसिकली तो इसको ये उम्मत मुस्लिमा का मामला है कि इसमें इस टॉपिक पे बजाय इसके कि कोई तासुर हम कोई और दें या किसी और इनफरादी उसके बजाय हम एक अगर मुत्तहिद हो के इस पे अपना बयानिया रिकॉर्ड कराएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और आलमी इस्लाम जो है उसको भी इकट्ठा बैठ के इसके बारे में संजीदा सोचना चाहिए और फ़ैसला करना चाहिए कि आया हम किस तरीके से अपने इसकी हिफाजत कर सकते हैं। स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहुरमती की गई और उसके लिए लफ्ज़ मज़म्मत नाकाफ़ी है, ये आपने देखा होगा ये फ़र्स्ट टाइम नहीं हुआ। इससे कबल भी कुरान पाक की तौहीन की गई, इससे कबल भी इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई, प्लानिंग के साथ की गई। डेनमार्क में हुई, जर्मनी में हुई, फ़्रांस में हुई और उस वक़्त भी स्वीडन में हुई थी। तो अब ये सिर्फ़ कुरान पाक की तौहीन नहीं है, इसमें कुरान पाक के साथ तमाम अंबिया की तौहीन भी है। कुरान पाक के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम का नाम भी मौजूद है, अज़कार मौजूद है, मूसा अलैहिस्सलाम के भी मौजूद हैं। हम ये समझते हैं इसमें सिर्फ़
مسلمانوں کی دل آزاری نہیں ہوئی بلکہ اس میں تمام مذاہب کی دل آزاری ہوئی ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا سلوشن کیا ہے؟ احتجاج ہم کر رہے ہیں، جلوس ہم نکال رہے ہیں، یہ ہمارا حق ہے۔ پورے دنیا کے اندر پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور بہت زیادہ ہو رہا ہے الحمدللہ، لیکن اس کا پرماننٹ سلوشن یہ نہیں ہے۔ اس کا پرماننٹ سلوشن یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ قانون سازی ہو، جو آج تک نہیں ہوئی۔ اس کے لیے انیشیٹو لینا چاہیے حکومت پاکستان کو، اس کے لیے انیشیٹو لینا چاہیے باقی جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کو، OIC کو، اور آسٹریا کورٹ کے ایسے فیصلے موجود ہیں جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہوئی، تو اس میں یہ جج صاحب نے ہولڈ کیا کہ آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی دل آزاری کی جائے۔ اسی طریقے سے یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے اس کا آرٹیکل 1 ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ پوری دنیا کی کسی کی بھی کوئی جذبات مجروح نہیں کر سکتا، اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو اس کے لیے قانون سازی ہو بین الاقوامی سطح پہ تاکہ قانوناً اسے جرم قرار دیا جائے، تحفظ مقدسات پہ قانون سازی ہو، تاکہ بلیسفیمی پہ قانون سازی ہو، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ کر سکے، قرآن پاک کی توہین نہ کر سکے، اور تمام انبیاء کی توہین نہ کر سکے۔ تو جب قانون سازی ہوگی، اسے قانوناً جرم قرار دیا جائے گا، تو پھر سویڈش حکومت نے دیکھے قانون نہیں ہے، تو اس وجہ سے سویڈش حکومت نے اس کو الاؤ کیا، اور پولیس کی باقاعدہ اس سیکیورٹی کے اندر قرآن پاک کو نعوذ باللہ ایک فٹ بال بنایا گیا اور اس طرح توہین کی گئی۔ تو اگر قانوناً جرم ہوگا تو گورنمنٹ بھی نہیں کرے گی اور اس کے خلاف قانون کے مطابق حرکت ہوگی اور وہ آدمی اریسٹ ہوگا۔ تو یہ قانون سازی بہت مست ہے۔ یہ میری اپیل ہے پوری دنیا سے کہ قانون سازی کے لیے اس پہ کوششیں ہونی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سویڈن کے اندر جو ہے وہ ایک ناپاک جسارت کی گئی ہے، جو کہ میری زبان جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی میں وہ الفاظ ادا کروں جو کہ انہوں نے کیا ہے، وہ بھی عید کے روز جب لوگ جو ہے وہ عیدگاہ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ دیکھیں یہ واقعات پہلی بار نہیں ہوا، یہ ہر سال ہوتے ہیں، 6 ماہ بعد ہوتے ہیں، جس کے اوپر مسلمان جو ہیں وہ اپنے کنٹری کے اپنے ممالک کے اندر جو ہے وہ متشدد حملے ہوتے ہیں، مظاہرین چیزیں توڑ دیتے ہیں، رکشے اور گاڑیاں جلا دیتے تھے آج سے چند سال قبل۔ لیکن اب دیکھا ہم نے کہ لوگوں کے اندر شعور آیا، اسپیشلی امت مسلمہ میں تھوڑا سا شعور آیا۔ اس سال ہم نے یہ اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھی، بلکہ ہماری گورنمنٹس بھی پہلے جو ہے وہ اس کے اوپر بولتی نہیں تھی، لیکن اس بار ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ بھی انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے۔ بے شک لفظی طور پہ لیا ہے، بیانی طور پہ، اخباری اور خبر کی حد تک لیا، لیکن انہوں نے تھوڑا سا اس کے اوپر دکھایا، ایکشن دکھایا، لیکن یہ کافی نہیں ہے، یہ بہت کم مقدار ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے، گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے تمام اسلامی ممالک کو OIC کا فوری اجلاس بلائیں اور اس کا OIC کا اجلاس جو ہے وہ برائے نام نہ کروائیں، صرف نام کی حد تک نہیں، صرف باتوں کی حد تک نہیں، بلکہ عملی انداز میں اس کو ایک ایجنڈا بنایا جائے، اس کو ایجنڈے کو یونائٹڈ نیشن میں لے کر جایا جائے اور وہاں پہ جا کے یونائٹڈ نیشن کے تھرو انٹرنیشنل لیول کے قانونز بنوائے جائیں ان سے، اور پھر ان قانون کی عملداری کے لیے ایک باقاعدہ تمام ممالک کی ایک کمیٹی بنائی جائے جس کا کام ہی یہ ہو کہ جہاں جہاں جو ہے وہ یہ نہیں ہے اسلام کسی مذہب کی توہین ہو رہی ہے، یہ کسی مذہب کی جو کتاب ہے اس کے ساتھ جو توہین ہے اس کے ہو رہی ہے، تو اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن ہونا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں مذہبی آج قرآن پاک ہے تو کل کوئی اور کتاب ہوگی۔ اب قرآن پاک کے اندر جو ہے جیسا کہ پہلے بھی مختلف جو ہے انٹرویوز میں لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں اس قرآن پاک میں تمام انبیاء کے نام ہیں، ان کا مختلف مذاہب سے تعلق ہے، ان کے تمام جو ہیں وہ دنیا میں ماننے والے ان سب کی توہین ہے، کیونکہ ان کا نام جب اس میں ہے تو جب اس کی بے حرمتی ہوئی ہے تو آٹومیٹیکلی ان تمام انبیاء کی بھی بے حرمتی ہوئی ہے۔ اللہ کو جو مانتے ہیں ان کی بھی اللہ کو تو سب جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ تقریباً مانتے ہیں، تو اللہ کے نام کی جب ہوئی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی ان مذاہب کی بھی جو ہے وہ توہین ہے، یہ نہ صرف اسلام کی بلکہ دیگر کی بھی ہے۔ لیکن لوگوں کو اس معاملے پہ تھوڑا سمجھانا پڑے گا۔ گورنمنٹ کو چاہیے
کہ وہ برائے نام نہ کام کرے بلکہ عملی انداز میں کوئی ایسے قانونز لائے جائیں، ایسے لاز بنائے جائیں جس کے ذریعے اس چیز کی جو ہے وہ مستقل روک تھام کی جائے۔ وقتی طور پہ تو لگتا ہے کہ گورنمنٹس اس پہ ایکشن لیتی ہیں، عوام بھی، امت مسلمہ بھی ایکشن میں آتی ہے، احتجاج اور ریلیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک دو ہفتے بعد جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے میڈیا سے بھی، اور پھر ظاہر سی بات ہے جب عوام میں نہیں رہے گا تو میڈیا سے بھی آٹومیٹیکلی ہٹ جائے گا اور دوبارہ سے عام حالات ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، پھر 6 ماہ بعد دوبارہ ایسا کام ہوتا ہے۔ یہ جو ابھی حال ہی میں سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، جو قرآن پاک جلایا گیا، اور اس دن جلایا گیا جس دن مسلمانوں کا سب سے بڑا خوشیوں کا دن ہے، عید الاضحیٰ کے دن، تو اس پہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے بہت کم ہے، اور یہ انتہائی قابل مذمت واقعہ ہے۔ اس پہ مسلم جو ممالک کے جو سربراہ ہیں ان کو چاہیے، اور اقوام متحدہ کو چاہیے اس پہ کوئی مستقل لائحہ عمل طے کیا جائے، تاکہ یہ اس طرح کے جو مسلمانوں کے دل آزاری کے واقعات ہوتے ہیں ان کا سدباب کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ میں اپنے مسلم ممالک کے عوام سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ جو واقعات ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک دہشت گرد اور تخریب کاری کی سوچ ہوتی ہے، تو ہمیں اس کو آگے نہیں لے کے جانا چاہیے کہ جو اپنے ملک میں مظاہرے کریں، ہم پرامن احتجاج ضرور کریں، یہ ہمارا حق ہے، لیکن اس کے ساتھ توڑ پھوڑ اور اس طرح کی دہشت گردی یا تخریب کاری کے واقعات سے ہمیں اپنے ملک کو بھی بچانا چاہیے اور اپنی عوام کو بھی بچانا چاہیے، اور اپنا پرامن احتجاج جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اور اس دکھ کی شدت اور حدت صرف یہی نہیں کہ امت مسلمہ میں محسوس کی گئی، پوری دنیا میں ذی شعور جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اس چیز کی اجازت کسی صورت میں نہیں دی جا سکتی۔ یہ معاشروں کو نفرت کی آگ میں دھکیلنے کی کوشش ہے۔ یہ مسلم معاشروں کے اندر ہی اضطراب کی کیفیت نہیں پیدا ہوئی، بلکہ ان لوگوں کے ہاں بھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں انسانوں کو باہم رواداری کے ساتھ، احترام کے ساتھ رہنا چاہیے، یہ ان پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ رشیا کے صدر پیوٹن نے اس پر جس رد عمل کا اظہار کیا، اور دیگر جو تنظیمیں ہیں انہوں نے جس طرح اپنے طرز عمل کا اظہار کیا، یہ بہت ہی قابل ستائش ہے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر مغرب میں لگاتار ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ اور یہ جو واقعات ہیں ان کی روک تھام کے لیے مسلم حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے اور مسلم معاشروں کو کیا کرنا چاہیے؟ آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ بڑا زبردست پینل موجود ہے، اور پاکستان کی معروف شخصیات ہیں۔ محترم جناب آصف لقمان قاضی صاحب، جماعت اسلامی پاکستان کا جو شعبہ فورن افیئر ہے اس کے ڈائریکٹر ہیں۔ بہت شکریہ آصف بھائی، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں میڈیا سائنسز ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتے ہیں، اسلاموفوبیا پر بہت زبردست کام ہے، ان کی ایک کتاب بھی سامنے آئی ہے، اور بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں، نیشنل یونیورسٹی فار ماڈرن لینگویجز میں یہ IR کے پروفیسر ہیں، جناب پروفیسر طاہر ملک صاحب، بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ آصف لقمان قاضی صاحب، میں گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا، مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ یہ واقعات ہر 6 مہینے بعد، سال بعد اس طرح کے پھر سامنے آ جاتے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا دعوت دینے کا۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو اس کی جڑیں ہیں یہ ویسٹ کے اندر ڈیپ روٹڈ ہیں، اور کروسیڈز کے زمانے سے، صلیبی جنگوں کے زمانے سے وہاں پر یہ تعصب پر مبنی ایک بیانیہ جو ہے اس کو پروموٹ کیا گیا ہے، صحیح، اور اس زمانے میں کوشش، یعنی یہ پاپولسٹ بیانیے کے ذریعے سے کروسیڈز کے لیے حمایت کا حصول جو ہے وہ تو یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور ڈیپ روٹڈ ان کے اس کے جو حل ہے وہ بھی ملٹی پرانگڈ ہے۔ صحیح، یعنی ایک طرف تو ہمیں ڈائیلاگ میں بھی جانا چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے، کیونکہ ان کے جو معاشرے کے کانسیپٹس ہیں، صحیح، اور جس کو وہ لبرلزم کہتے ہیں، لبرل ڈیموکریسی کہتے ہیں، صحیح، انہیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے یہ ایبسولوٹ نہیں ہوتا، اس کی لیمٹس ہوتی ہیں، ہر چیز حد میں اچھی لگتی ہے، ہر چیز کی حدود ہوتی ہیں۔ صحیح، اسی طرح سے پھر ہمیں یعنی کچھ ایسے بین الاقوامی قانون کو بھی استعمال کرنا چاہیے، اگر موجود نہیں ہے تو نیا قانون بنانا چاہیے، اور اس میں مسلمان ممالک کی جو حکومتیں ہیں
ان کا ایک بنیادی کردار ہے اس کے اندر. صحیح. OIC کا پلیٹ فارم ہے یا حکومتیں اپنے طور پر بھی ڈومیسٹکلی بھی وہ یہ کر سکتی ہیں کہ ایسی قانون سازی کی جائے. اس کا اگر اور کچھ نہ بھی ہو تو ایک نفسیاتی امپیکٹ جو ہے وہ ہوگا. اور اسی طرح سے جو اس وقت کا یعنی انٹرنیشنل آرڈر ہے، یونائٹڈ نیشنز کے جو سسٹم ہے یا یورپین یونین کا جو سسٹم ہے، اس کے اندر بھی ایسی پروویژنز موجود ہیں. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس موجود ہے، خود اقوام متحدہ کے بہت سارے ایسے کنونشنز موجود ہیں جو کہ ہیٹ سپیچ کو کنٹرول کرتے ہیں. صحیح. اور وہ ممبر جو ممالک ہیں ان پر وہ بائنڈنگ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی وہ کنونشنز ہیں ان کی پابندی کریں. صحیح. تو لیکن یہ ہے کہ اس میں کسی کو انیشیٹو لینا ہوگا، حکومتوں کو انیشیٹو لینا ہوگا، جو انٹرنیشنل فورمز ہیں اس پر جانا ہوگا، لیکن تیاری کے ساتھ. یعنی یہ جذبات کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایک لاجیکل انداز میں اپنا بیانیہ جو ہے دلائل کے ساتھ پیش کرنا. کیونکہ جب ایک نیا واقعہ پیش آتا ہے پھر ہم گرم ہو جاتے ہیں، سرگرم ہو جاتے ہیں، پھر ٹھنڈا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ چیزیں تو میرا خیال شاید بہتری قسم نہیں جا سکتی. پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا آخر کیا وجہ ہے کہ مغرب اپنے آپ کو بہت حساس کہتا ہے انسانی حقوق کے باب میں، فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف ریلیجن، لیکن وہ دوسرے کے مذاہب پر حملہ کرتے ہوئے چوکتا نہیں ہے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. مجھے بتائیے گا کہ مغرب میں یہ حساسیت جو ہے یہ کیسے پیدا کی جا سکتی ہے اور کیوں نہیں ہے ان کے ہاں؟ سر پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے بہت اہم ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے آپ نے انوائٹ کیا. سر میرے خیال کے مطابق جیسے آصف لقمان صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک کوئی آج کا ایشو نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ایک سپوریڈک ایونٹ نظر آتا ہے کہ کوئی بندہ جا کے قرآن پاک چلا دیتا ہے توبہ نعوذ باللہ، یا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہر کچھ عرصے کے بعد یہ چیزیں نظر آتی ہیں. یہ ایک بڑی جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا، میں عام طور پر یہ کہتا ہوں کہ اسلاموفوبیا ہیز بیکم این انڈسٹری ناؤ، اور بہت پروفیٹیبل اور لوکریٹو انڈسٹری ہے. آج دیکھیں کسی جگہ پہ بھی انٹرنیشنل میڈیا کو اس واقعے کے حوالے سے بڑا کلوزلی واچ کر رہا ہوں، کسی جگہ پہ یہ بات نہیں ہو رہی کہ اس بندے کو انٹیروگیٹ کیا جائے کہ آپ کو کس نے پرووک کیا یہ کام کرنے کے لیے. وہ جاتا ہے پولیس، یعنی سلمان، اس کا سلمان مومکا اس کا نام ہے، عراقی امیگرینٹ ہے سویڈن کے اندر، ایکس مسلم بھی ہے. وہ جاتا ہے پولیس اسٹیشن کے اندر، وہاں پہ کہتا ہے کہ میں فریڈم آف ایکشن اور فریڈم آف ایکسپریشن انجوائے کرنا چاہتا ہوں. اس کو پرمیشن مل جاتی ہے. کورٹ میں جاتا ہے، اس کو وہاں سے بھی پرمیشن مل جاتی ہے، اور وہ آ کے پوری دنیا کے کیمرے کے سامنے یہ کام کر رہا ہے. اس کے بالکل سامنے کھڑا ہوا ایک شخص جب اس کو اس چیز سے روکنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کے خلاف ایک نعرہ لگاتا ہے تو ہی از اریسٹڈ دیر. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ حادثہ نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری اسکیم ہے، اور انسٹیٹیوشنز آف دا اسٹیٹ بھی اس کا حصہ ہیں. ہم اسلاموفوبیا میں بڑی نئی جہتوں کی طرف آپ گئے ہیں اس کی ریسرچ میں، جہاں پہ ہمیں یہ نظر آیا کہ جو اسٹرکچرل اسلاموفوبیا ہے نا، جہاں پہ انسٹیٹیوشنز آف دا سوسائٹی ممالک کے وہ بھی اسلاموفوبک ہو چکے ہیں اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بے تحاشا کام کر رہی ہیں. آپ اسی سویڈن کی ایگزامپل ہے، میں دنیا کی ویسٹ کی طرف آپ کے کوسچن کی طرف آتا ہوں. اسی سویڈن کو لیں کہ کیا وہاں پہ جب 66% ماسکس ہو پچھلے 5 سال کے اندر یا تو وینڈلزم کا شکار ہوئے ہیں یا ان پہ اٹیکس کیے گئے ہیں یا پھر مساجد کو جلایا گیا ہے. 66% اپسالا میں جلایا گیا، ایشل ہیم میں جلایا گیا، اسٹاک ہوم میں جلایا گیا. میں یہ ساری آپ کو سویڈن کی بات کر رہا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بغیر کسی ہیٹ مانگرز گروپ کے جن کے پاس بڑا پیسہ ہے ان کی اجازت اور ان کی سپورٹ کے بغیر یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ بڑا آرگنائزڈ ہے. جب آرگنائزڈ ہوگا تو پھر ایسی صورتحال میں ہمیں بھی اس کو بڑے ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہوگی. یہ نہیں ہم کہیں گے کہ ایک لونیٹک تھا، دماغی طور پر کوئی اس کا امبیلنس کا شکار تھا اور اس نے یہ کام کیا. نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ اتنے تواتر کے ساتھ اور سیکوینس کے ساتھ چیزیں نہ آتی. میں آج اسے پھر آپ کو ایگزیکٹلی انہی دنوں میں جہاں آج ہم سمر میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج سے 11 سال پہلے 2012 میں امریکہ میں جس شخص نے انوسنس آف مسلمز بنائی تھی اور پھر اس کے بعد پاکستان میں اس کے حوالے سے جو مسائل پیدا ہوئے تھے اور 25 پیپل ڈائیڈ ان پاکستان پروٹیسٹ کے اندر اور 125 پیپل اکراس دا مسلم کنٹریز جن کی ڈیتھ ہوئی تھی، وہ کچھ دنوں کے بعد یہ کہہ رہا تھا کہ I was paid $500 million
for this production. تو یہ چیز ایسی نہیں ہے, مطلب یہ حادثہ نہیں ہے, پوری سوچی سمجھی اسکیم ہے, پوری سوچی سمجھی اسکیم ہے. اب باتیں ہیں آپ کے کہ ویسٹ جو ہے نا, یہ میرے خیال کے مطابق اگر اس کی ٹوٹیلٹی کو دیکھیں تو ہر جگہ پر ایک جیسی چیز نہیں ہے. اسلاموفوبک یا اس قسم کے ایونٹس ہر جگہ پہ اس کی صورتحال بڑی ڈیفرنٹ ہے, اس کو بڑے ڈیپلی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. یورپ کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرت کی اور وجوہات ہیں, یورپ کے مختلف ممالک کے اندر مختلف ہیں. فرانس میں مختلف ہے, جرمنی میں مختلف ہے, یوکے میں مختلف ہے. فرانس کو تو میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ وہ ہوم آف اسلاموفوبیا ہے, جہاں پہ برتھ پلیس آف اسلاموفوبیا, جہاں پہ اسلاموفوبیا نے جنم لیا تھا مسلمانوں کی نفرت. اب آپ سر چلے جائیں امریکہ کے اندر, صحیح وہاں پہ جائیں تو وہاں پہ سیکیورٹائزڈ فارم آف اسلام ہے, جہاں پہ 9/11 کے بعد آپ کو بڑی سرجنس نظر آتی ہے اسلاموفوبک ایونٹس کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سر جب تک ہم ان کو پراپرلی اسٹڈی نہیں کریں گے اس وقت ویسٹ کی نبض کو سمجھنا بہت مشکل ہوگا, اور پھر اس کے حوالے سے تدارک پیش کرنا پھر ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری بن جائے گا. یہ بڑی اہم بات ہے, اور خصوصاً ہم یہ دیکھتے ہیں, بڑا آسان کر کے اگر چیزوں کو ہم دیکھیں کہ پہلے اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں, ان واقعات کا پھر رد عمل آتا ہے, تو ان کا جو اسلام فوبیا وہ جو ہے نا, وہ فوبیا جو بناتے ہیں اس کو وہ مزید سٹرونگ کرتے ہیں پھر اسی کے ذریعے. طاہر ملک صاحب, میں تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں ساری, تو مجھے بتائیں کہ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ مسلم معاشرے انتہا پسند ہیں, انتہا پسندی کا شکار ہیں, اور پھر یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو انتہا پسندی کا راستہ ہموار کرتے ہیں, انتہا پسندی کے لیے روڈ تعمیر کرتے ہیں, اور پھر جب اس کے اوپر کوئی کارروائی ہوتی ہے پھر آپ فوری طور پر بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے بتائیں اس طرز عمل کو عالمی برادری کو کیسے بتایا جائے کہ یہ خود آپ کا کیا دھرا ہے سارا؟ یہ انٹالرنٹ لبرلزم ہے, اور ظاہر ہے جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک مووی ایسی بنی تو اس کے بعد انہیں پتہ ہوتا ہے ویسٹ کو کہ ری ایکشن کیا آئے گا, اور ری ایکشن میں وہ امیجز چاہیے جو دکھانا چاہتے ہیں کہ مسلمان تو انتہا پسند ہے, یہ تو جاہل ہے, اور ان کے اندر تہذیب نہیں. اور یہ جو یورپ میں اب ہو رہا ہے یہ کچھ نیا نہیں. ان کی اگر تاریخ دیکھیں تو جو وہاں پروٹیسٹنٹ اور کیتھولکس تھے, جو مذہب کے نام پہ مذہب کے پیروکاروں نے ایک لاکھوں انسانوں کو قتل کیا اور مذہبی انتہا پسندی کو پروان چڑھایا, تو پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں دیکھ لیں کہ جو یہودیوں کے ساتھ ہوا یورپ میں, جرمنی میں بالخصوص, اس کے بعد یہ دعویٰ کیا گیا, اور بڑے امن کے جو دائی تھے, بڑے فلسفی اور وہاں کے لیڈرز, انہوں نے کہا کہ اب ہم کبھی بھی یہ نہیں کریں گے جو ہم نے تاریخ میں کیا. ہم نے امپیریلزم کیا, کلونیلزم کیا, دوسری قوموں کو غلام بنایا, سیاہ فام نسل کو کچہریوں میں لے جا کے بیچا, اور یہ مظالم کیے مذہب کے نام پہ, قومیت کے نام پہ, رنگ کے نام پہ, نسل کے نام پر. یہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اب وہ سٹرکچرڈ ہے. پہلے ہم یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ ایک انفرادی فعل ہے اور اس سے اسٹیٹ اور انسٹیٹیوشنز کا کچھ لینا دینا نہیں. لیکن سویڈن کا واقعہ یہ شو کر رہا ہے کہ اس کے اندر انسٹیٹیوشن بھی ملوث ہیں اور اسٹیٹ بھی کسی حد تک. تو اس کا رسپانس جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مسلم معاشروں میں جس طرح لوگ اپنی دینی اہمیت اور اس کی ملی غیرت کا مظاہرہ کریں گے, کرتے ہیں جمعے کی نماز کو پر, اور جو پروٹیسٹ کی کال ہے اس پہ بھی بڑا ہم دیکھتے ہیں کہ رسپانس ملا ہے. لیکن اسٹیٹ لیول پہ ہمیں رسپانس بھرپور دینا چاہیے, اور اسٹیٹ لیول کے پاس ہمارے پاس ڈپلومیٹک لیول ہے, اور پھر دوسرا یہ لیول ہے کہ ہم مسلم سکالرز کے ساتھ ان کو انگیج کریں, اور تیسرا یہ کہ ایک ڈائلاگ بھی ہونا چاہیے اسلام اور ویسٹ کے ساتھ. اور یہ ہمیں برانڈ کرنا چاہیے کہ جس طرح روس کے صدر نے ایک اسلاموفوبیا کے حوالے سے انہوں نے ایک بہت پاورفل امیج دیا, اسی طرح ہم چائنا کو ملائیں, اور یورپ اور امریکہ میں وہ لوگ جو اس فار رائٹ کے اور اسلاموفوبیا کے نفرت کے بیانیے کو رد کرتے ہیں, جو غیر انتہا پسند عیسائی ہیں, جو وہاں کی سینر وائسز ہیں, ان کو بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ ساتھ ملایا جائے, اور پھر جا کے ایک ایسی پاورفل کمپین ہوگی. جس طرح مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ عراق کے خلاف جب ایک غیر ضروری جنگ ہوئی, اب تو تاریخ نے ثابت کر دیا, تو مسلمان معاشروں کے ساتھ ساتھ یورپ اور امریکہ میں بھی ملین مین مارچ ہوئے. وہاں پہ ڈاکومنٹریز بنے, وہاں آرٹسٹ نے وہ تصاویر بنائیں, وہاں پہ کے شاعروں اور ادیبوں نے چیزیں کیں جو اب تاریخ کا حصہ ہیں. تو ایسی ہمیں ایک موومنٹ کی ضرورت ہے کہ جو مسلم سوسائٹیز میں بھی ہو, اور وہ الائنس بنائے ساتھ چائنا, رشیا, اور جو یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو اس بیانیے کو رد کریں. اور اس کے لیے مجھے نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر ہیں ان کی اپروچ مجھے بڑی, جب وہاں ایک غیر انتہا پسند
اور دہشت گرد نے مسجد کے اوپر حملہ کیا، تو انہوں نے اس بیانیے کو اس طرح اپنی لیڈرشپ کے ذریعے شکست دی کہ انہوں نے مسلمانوں کا لباس پہنا، انہوں نے وہ حجاب بھی لیا، اور اجتماعی نماز جس سے وہ نفرت اظہار کر رہے تھے اسلاموفوبیا والا، وہ انہوں نے علامتی عبادت بھی کی مسلمانوں کی، یعنی نیوزی لینڈ کے کلچر کا حصہ ہے۔ تو اس طرح کی لیڈرشپ کے ذریعے ہم اس کا توڑ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے کہ اگر آپ رسپانسبلٹی کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو نتیجے کے طور پر یہ چیزیں بڑھیں گی۔ آپ نے آصف لقمان قائد صاحب ایک بات کہی کہ کروسیڈ کا جو واقعہ ہے، صلیبی جنگیں جو ہوئی تھیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت شاید حالات اور تھے اور اس وقت وہاں پر مسیحیوں کی اکثریت تھی، لیکن اب تو دنیا میں جنگیں اس بنیاد پر نہیں ہوتی ہیں، اب تو قومی ریاستیں بن چکی ہیں۔ تو پاکستان کے اندر ہماری فوج کے اندر ہمارے مسیحی بھائی بھی ہیں، ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں، ہمارے سکھ بھائی بھی ہیں، تو ہم تو یہ نہیں کر سکتے نا کہ انڈیا کے ساتھ لڑائی ہو تو ہم یہ کہیں کہ مسلمانوں نے ہندوؤں پر حملہ کر دیا۔ اب تو پاکستان نے انڈیا پر حملہ کیا، جب پاکستان انڈیا پر حملہ کرے یا انڈیا یہ کرے سمجھانے کی غرض سے، تو اس میں ہندو بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، انڈیا کی آرمی کے اندر مسلمان ہیں، تو یہ تو رسپانسبلٹی مزید بڑھ گئی ہے، کیونکہ اگر آپ قومی ریاستوں کو ناکام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ مذہب کے نام پر اس طرح کی چیزیں کریں گے تو کیسے بتایا جائے کہ مغرب جو اپنے آپ کو سمجھدار بھی سمجھتا ہے، مہذب ہونے کا ٹھیکہ بھی اس نے لے رکھا ہے، اور وہ غیر ذمہ داریوں کا مسلسل ارتکاب کر رہا ہے اور مظاہرے کر رہا ہے، اور دنیا میں جنگوں کے لیے وہ ماحول کریٹ کر رہا ہے۔ جی بالکل درست کہا آپ نے۔ اس وقت جو دنیا ہے وہ ایک گلوبل ولیج ہے، صحیح، اور اس گلوبل ولیج کے اندر جو معروف معنوں میں ویسٹ ہے، اس ویسٹ کے اندر بھی ایک مسلم ورلڈ موجود ہے۔ تقریباً 5 کروڑ مسلمان جو ہیں وہ یورپ اور نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں۔ اسی طرح سے جس کو ہم عالم اسلام کہتے ہیں، عالم اسلام کے اندر بھی ایک ویسٹ موجود ہے جو ان کی طرح سوچتا ہے، جو اس کی، تو یہ انٹر ڈیپینڈنس ہے، اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے، یہ ایک انٹر ڈیپینڈنٹ ورلڈ ہے، اور اس ایک دوسرے کے انحصار کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، ایک دوسرے کی عقیدت کا احترام کرنا ہے، اور جو چیزیں مقدس ہیں مقدسات کا احترام کرنا ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپروچ کرنا ہوگا جو ویسٹ کے اندر ایسے لوگ، جیسے آپ نے کہا کہ ذی شعور لوگ ویسٹ کے اندر موجود ہیں۔ مجھے اس سے یاد آتا ہے کہ جو پرنس چارلز تھے اس وقت شاہ چارلز ہیں، ان کا ایک آرٹیکل چھپا تھا، اس کا ٹائٹل تھا سینس آف دا سیکرڈ، یعنی تقدس کا شعور، اور اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ عالم مغرب میں چونکہ وہ مادیت پر مبنی ہے، اس کا پورا جو ورلڈ ویو ہے وہ مادیت کے اوپر مبنی ہے، اور وہ کھو چکے ہیں جو روحانیت کا احساس ہے، جو تقدس کا احساس ہے، اور ان کے نزدیک اب کوئی بھی چیز مقدس نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک افسوس کا اظہار کیا شاہ چارلز نے اس کے اوپر کہ ہمارا معاشرہ جو ہے، کیونکہ زندگی جو ہے وہ تو مادی زندگی بھی ہے اور روحانی زندگی بھی ہے، انسانی زندگی تو آپ کمپارٹمنٹ میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس پر افسوس کا اظہار کیا کہ عالم مغرب جو ہے اس نے کمپارٹمنٹلائز کر دیا ہے، جو اقدار ہے اور ان ساری چیزوں کو بھول کے آگے بڑھیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اس میں انہوں نے اسپیشلی یہ کہا کہ ہمیں عالم اسلام سے سیکھنا چاہیے، جو تقدس اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ انسانی زندگی کا ایک لازمی ضرورت ہے۔ مطلب وہ جو وہ بنیاد پرستی پر قائم شدہ معاشرہ ہے، اقدار پر مبنی معاشرہ قائم کرنا ہے، تو آپ کو ایک روحانی اقدار جو ہے ان کو سیکھنا ہوگا۔ ظفر اقبال صاحب، وقت بہت کم ہے، میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا میسج جانا چاہیے مسلم ممالک سے مغرب ممالک معاشروں تک، کیونکہ ممالک کی سطح تو اپنی ایک لائن ہوتی ہے، معاشرتی سطح پر ایکیڈیمیا کیا کام کر سکتا ہے، جرنلسٹ کیا رول پلے کر سکتے ہیں اس میں؟ بہت اعلیٰ سوال یہ ہے ان دا سینس کہ یہ جو ایکسٹریمزم پایا جاتا ہے ویسٹ کے اندر مسلمان اور اسلام کے حوالے سے، تیسری چیز قرآن ہے، میرے خیال کے مطابق یہ ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے، اور اس کو کسی کاؤنٹر آئیڈیالوجی سے آپ ڈیفیٹ کر سکتے ہیں۔ ہم عام طور پر وہاں پہ کوئی بھی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو اپنی املاک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، جلد سے جلد، اور ہم ان کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، ان کے ایجنڈے پہ کام۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلاموفوبیا ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے، اس کو انٹلیکچول، ایکیڈیمک اور اسکالسٹک ایفرٹس کے تھرو ہی ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تیسرا کوئی راہ نہیں ہے۔ اب ویسٹ کے اندر سر یہ دیکھیں، ہمیں جو اب کام کرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کے حساب سے،
آپ بڑی مشکل سے ہم پوری دنیا مل کے، مسلمان دنیا مل کے، 57 مسلم کنٹریز مل کے 15 مارچ کو اسلاموفوبیا ڈے منانے کا UN کے لیول پہ ہم اعلان کروا چکے ہیں. صحیح. اب اس کے بینیفٹس تو اکرو کروائیں، ہم ہیٹ سپیچ لاز بنوائیں جس کے اندر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بھی بات ہوگی وہ ہیٹ سپیچ کے اندر آئے. ویسٹ بلاسفیمی پہ بلیو نہیں کرتا، صحیح، ہیٹ سپیچ پہ کرتا ہے. صحیح. آپ کو ان کی نفس کو دیکھتے ہوئے ان کے ہاں جا کر جو جس کو وہ مانتے ہیں، جس کو وہ مانتے انڈے ہیں، کو اندر سے توڑیں. ایگزیکٹلی. آپ ہیٹ سپیچ لاز کے اندر اس کو انکارپوریٹ کروائیں. صحیح. پھر اس کے علاوہ قرآن پاک اور ان چیزوں کے حوالے سے جب بھی کوئی چیز ہو تو ایسی صورتحال میں ہمیں مسلم ممالک جو 57 مسلم کنٹریز ہیں ان کو اپنا ایک لائحہ عمل ویسٹ کو تھرو دیئر اون فورم OIC ہو گیا، ورلڈ مسلم لیگ ہو گئی، یا اس قسم کے ان فورم سے ہمیں اس پہ ایک کنکریٹ اور بڑی اسکولسٹک ایفرٹ کو دینے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا پہ آپ جو بہت زیادہ اس وقت ہو رہا ہے، میں آپ کو ایک فگر دے دیتا ہوں کہ اس وقت کوئی مور دین 100 اپلیکیشنز یا کمپلینٹس ہر روز PTA ریسیو کرتا ہے جس میں مختلف قسم کی بلاسفیمس چیزیں شیئر کی جاتی ہیں اور ان کو بند کیا جائے. صحیح. میرے خیال کے مطابق ہمیں 57 مسلم کنٹریز کو سوشل میڈیا سارا کا سارا سلیکان ویلی کیلیفورنیا سے آپریٹ کر رہا ہے، سب کو یہ میسج دینا چاہیے. اگر ٹرمپ کوئی ایسی بات کرے جو امریکی مفادات کو نقصان دے تو ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیتے ہیں، تو یہاں پر کیوں نہیں بند کیا جاتا؟ اور اس پہ جو ہے نا وہ ہم سب مل کے ان کو ہے کہ اگر آپ کی یہ کنٹینیوٹی رہے گی تو 57 مسلم کنٹریز کے اندر آپ کو آپریٹ نہیں کریں گے. بالکل نہیں کر سکیں گے. طاہر ملک صاحب دیکھیں، آپ دونوں حضرات ماشاءاللہ جامعات میں پڑھا رہے ہیں اور پاکستان کی بڑی جامعات ہیں یہ. کیا ہم اپنے طلباء کو اس بات پہ آمادہ کر سکتے ہیں کہ جیسے 15 مارچ بلاسفیمی کے حوالے سے اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے دن ہے، ہم اس دن کے لیے ابھی سے تیاری کریں اور بتائیں کہ پوری دنیا کو بتایا جائے کہ یہ جو اسلام کے بارے میں آپ کے تاثرات ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں، غلط ہیں، اور سوشل میڈیا کا ٹول استعمال کر کے ہم اس کو کاؤنٹر کر سکیں؟ میرے خیال سے یہ ایک نیا جو ایک سبجیکٹ ہے ہمیں ایڈ کرنا چاہیے. ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب نے اس میں بڑا علمی کام کیا ہے اور پاکستان میں شخصیات ہیں، تو یہ ہم اس کو جو ہماری اسلامک سٹڈیز ہیں اور اسلامک سٹڈیز سے ہٹ کے ہمیں نصاب کا حصہ بنانا چاہیے. اور جو میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کے اندر ڈاکومنٹریز بنائے جدید سوشل میڈیا ذرائع کر کے، تاکہ ہم ویسٹ سے کمیونیکیشن کر سکیں اور تک اپنا پیغام پہنچا سکیں. بہت بہت شکریہ پروفیسر طاہر ملک صاحب، ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، آصف لقمان قاضی صاحب. ناظرین، وقت بہت کم تھا لیکن اس کم وقت میں ہمارے جو معزز پینلسٹ تھے انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ ساری باتیں کی ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی بتایا کہ ہمیں آئندہ کا جو لائحہ عمل ہے وہ کیا اختیار کرنا چاہیے. اس موضوع پر مزید بھی ہم پروگرام کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.